یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام موجود ہیں، مذہبی شخصیات جن کو ہم ریلیجیس پرسنالٹیز کہتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے فنڈامنٹل پلر جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہیں۔ وہ چاہیں تو کایا پلٹ کے رکھ سکتے ہیں پورے معاشرے کی، دے کین چینج ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ان کے پاس ایک ایسی پاور ہے منبر اور محراب کی، اگر اس کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو معاشرے کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہونے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا منبر اور محراب سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو لیا جانا چاہیے تھا، یا کچھ غلطیاں، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ علماء کرام کا اصل کام تھا معاشرے کی اصلاح، معاشرے کو قریب لے کے آنا، انسانیت کو جوڑنا، رنجشوں کو دور کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا، حسد بغض کینے اور نفرتوں کو ختم کر کے انسانیت کو قریب کرنا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ مسلک کے نام پہ ایک ایسی جنگ چھڑی کہ اس نے انسانیت کو دور کر دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں سے دور کر دیا، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت بھر دی، ایسی آگ بھری کہ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دیوبندی ہیں، اہل سنت بریلوی کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ جناب وہ دوسرے کو اہل حدیثوں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسی آگ ایک چلی کہ ہم ایک آپس میں فرقہ ہو گئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول انہوں نے ہمارے اوپر اپلائی کیا، ہم فرقہ ہوئے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے۔ ایک کافر یہ ہے جو ہم سب کو مسلمان کہہ کے ایسی پھینٹی لگا رہا ہے، ہر جگہ پہ ایسی پھینٹی لگ رہی ہے مسلمانوں کو، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں رہے یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، چال کون سی ہمارے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں دلوں میں پیدا ہو جانے والی نفرتوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ بین المسالک ہم آہنگی کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمارے دور کے اندر، اگر نہ فرقہ ہم ہوئے ایسے ٹوٹیں گے کہ یہ پھر ملک کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ آپ ذرا یورپ کے ان کنٹریز کو دیکھیں جو پہلے مسلمانوں کے پاس تھی، آج کدھر چلی گئیں؟ واپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کافر نے دیکھا کہ یہ جھگڑ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور آج ہمارے ایسے ملک ہم سے چھن گئے کہ جو کبھی اسلام کا قلعہ ہوتے تھے۔ تو جو مذہبی شخصیات ہیں، سب سے پہلے ان کو یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ دوسرا ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارا ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، جو مذہبی شخصیات ہیں، ان کو سوشل ہونا پڑے گا۔ یہ سوشل ہو جائیں، اپنے نمازیوں کے ساتھ گھل مل جائیں۔ امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب آئے ہیں، جمعہ پڑھایا ہے، اپنے حجرے میں واپس چلے گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کے مسائل کیا ہیں۔ جب تک ایک عالم سوشل نہیں ہوگا، سوشل ایکٹیویٹیز اپنی نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرے گا، تب تک اس کو مسائل کا پتہ نہیں چلے گا کہ معاشرے کے اندر مسائل کیا چل رہے ہیں۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، سوشل ہوں گے، تو لوگ ان کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کریں گے، لوگ ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں گے، پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈ کے تلاش کر کے لوگوں کو بتائے گا۔ مثال کے طور پہ بزنس مین سے جب وہ ملیں گے، بزنس مین سے جب لوگوں کو ملیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ کاروبار کے کیا مسائل ہیں، آج سے 50 سال پہلے کیا مسائل تھے، 50 سال کے بعد کون سے مسائل ہیں۔ پھر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کر کے ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسائل ہیں، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے۔ جب وہ سوشل ہی نہیں ہوگا تو مسائل سامنے نہیں آئیں گے۔ وہ جتنا بھی غلط معمولات کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک مسجد کا امام ہوں، میرے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں کے مسائل اس طرح کے ہیں، اور اگر میں ان سے آشنا نہیں ہوں، وہ اگر غلط کام کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، تو میں برابر کا قصوروار ہوں۔ میری ذمہ داری یہ ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ سوشل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوشل تھے، لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، آپ ان کے مسائل کو تلاش کرتے تھے، مسائل تلاش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل کا حل بھی بتلاتے تھے۔ لیکن ہمارے علماء کرام یہ کوشش ہی نہیں کر رہے۔ پھر منبر اور محراب کے ساتھ ایک ایسی زیادتی ہم لوگوں نے کی، اور وہ زیادتی کی تھی کہ ہم نے منبر اور محراب ان پڑھ لوگوں کے حوالے کر دیا، جو تھوڑی ترنم کے ساتھ
تقریر کر لیتا ہے اس کو ممبر اور محراب کا وارث بنا دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں روڈ کے اوپر وداؤٹ لائسنس گاڑی چلانا یہ قانوناً جرم ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گاڑی وداؤٹ لائسنس لے آیا ہے روڈ کے اوپر، یہ نقصان کرے گا، کسی کی جان لے جائے گا، یہ خود بھی مرے گا، دوسرے کو بھی مارے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے وداؤٹ لائسنس گن رکھی ہوئی ہے، یہ نقصان کرے گا اپنا بھی اور اگلے کا بھی۔ ایک بندہ ہے اس کو اسلحہ چلانا نہیں آتا اور اس نے اسلحہ رکھ لیا ہوا ہے، یہ اپنے خاندان کے کسی فرد کا نقصان کر دے گا، اپنا کر دے گا، دوسرے کو بھی لے ڈوبے گا۔ سیم یہی حالت ممبر رسول کی ہے۔ ہم نے ان پڑھ لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی یہ قصور میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کا ہے جنہوں نے ایک مولوی پروفیشن پیدا کیا، خود دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو کسی ایک بات پہ، کسی مسجد و ممبر سے نکلنے والی ایک بات پہ اشکال ہے تو آپ نے کیوں جرأت نہ کی اپنے مولانا صاحب سے پوچھنے کے لیے، مولانا صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں سمجھائیے، اس کا حوالہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے، سمجھائیے آپ۔ تو اس لیے مذہبی شخصیات جو اس وقت موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام اس طرح کے ہیں جو سوشل ہو کے دینی اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے ممبر اور محراب میں آ کر قرآن و سنت کی سٹرگل کر کے، کوشش کر کے، مسائل اخذ کر کے اسلام کا ریئل فیس آف اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اسلام کا اصلی چہرہ ہے۔ جو اس سے پہلے ان پڑھ لوگوں نے ہمارے سامنے اسلام کا چہرہ رکھا، وہ اسلام کا اصل چہرہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے علماء کرام کا ایک اہم کردار ہے معاشرے کے اندر۔ They are fundamental pillar of Islam. They are fundamental pillar of our society. اگر انہوں نے اپنا آپ کا نام پہچانا تو یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، یہ معاشرے کے اندر سے صحیح جو چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے میں ایک عاجزانہ طور پہ، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ایک رائے دے رہا ہوں کہ ہم علماء کرام کو ایک ذمہ داری سمجھ کر ممبر اور محراب پر آ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی مسند نہیں ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ مصلی رسول ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے۔